زندگی مشکل نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کا آنا اور جانا اسے مشکل بنا دیتا ہے۔ زخم چھپانا بھی ہنر ہے، ورنہ ہر ہاتھ میں نمک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا یعنی شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو اور خوب کوشش سے دعا کرو اور کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاگیریں مت بناؤ ورنہ تم دنیا میں منغمک ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 کاموں، صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے استفادہ کیا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، کے سوا اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں گردآلود ہونے والے پاؤں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اس کتاب یعنی قرآن کریم کے ذریعے کچھ لوگوں کو رفعت عطا فرماتا ہے اور کچھ لوگوں کو پستی کا شکار کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، وہ دل ہے۔ جب کن سے فیکون کی لڑی ملتی ہے تو پھر لمحوں میں تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ جب آپ کھلونے رکھ دیتے ہو تب زندگی آپ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے، لیکن مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دے دیتے ہیں۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے کہ کوئلے کی۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی۔ جو کرتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جو جھکتے ہیں وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں فقط گناہوں کی لذت ہے۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ چن چن کے دے رہے ہیں درد یوں دنیا والے، گن گن کے جیسے لی ہو خوشی ہر کسی سے ہم نے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ منزل پہ پہنچنا ہے تو کانٹوں سے مت گھبرانا، کانٹے ہی تو بڑھا دیتے ہیں رفتار قدموں کی۔ رب، اس سے نا امید ہونا کیسا جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ جل جلالہ جب خدا کی مصلحتیں سمجھ میں آ جائیں تو دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ، موت سے سبھی ڈرتے ہیں مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں۔ میں اگر ہنسی کا سبب نہیں بن سکتا تو کسی کے آنسوؤں کی وجہ بھی نہ بنوں۔ اللہ سے محبت اور انسان سے محبت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان سے محبت آپ کی سب سے بڑی کمزوری اور اللہ سے محبت سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ اللہ کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں۔ اب جو اللہ سے رجوع کرے گا اللہ اسے بلند کر دے گا،
پھر اس کا چاہے کسی بھی کام سے تعلق ہو۔ اگر آپ کسی کی کمی کی وجہ سے اس سے اچھائی لینا چھوڑ دیتے ہیں تو نقصان آپ کا ہوا، اس کا نہیں۔ زندگی ہمیں بہت خوبصورت دوست دیتی ہے، لیکن اچھے دوست ہمیں خوبصورت زندگی دیتے ہیں۔ اچھے لوگ کبھی تعریف کے محتاج نہیں ہوتے، کیونکہ پھولوں کو کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ اپنے والدین کا خیال رکھو، تمہاری اولاد تمہارا خیال رکھے گی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ اللہ ہر ماں کو اتنی لمبی عمر دے کہ ساری خوشیاں دیکھ سکے جو اپنی اولاد کے لیے مانگتی ہے۔ الحمدللہ، جب تم ماں باپ بہن بھائی کے پاس بیٹھو تو الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں۔ گھر کے بڑے گھر کی رونقیں ساتھ لے جاتے ہیں، ان کی خدمت کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا حق ادا کرتے رہو۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو تب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ جس نے والدین کا ادب کیا اس کی اولاد مؤدب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے والے کو موت سے پہلے زندگی ہی میں سزا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی خدمت و اطاعت سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ بیوی کے لیے یہ احساس کسی نعمت سے کم نہیں کہ کوئی اس کی فکر کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا، جو صرف اور صرف شوہر ہی ہو سکتا ہے۔ عورت یعنی پردے میں رکھنے کی چیز ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو گھورتا ہے۔ عورت ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک حق شوہر ادا نہ کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کو ایسی چیزوں نے گھیر رکھا ہے جو انسان کے نفس کو ناپسند ہیں، اور جہنم کو ایسی چیزوں نے جو نفس کو مرغوب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حج میں تقریر کی اور فرمایا، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے مضبوطی سے انہیں تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نہ بڑھاؤ، اس سے تم کئی گناہوں میں مبتلا ہوگے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم، اللہ ہے نا۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ اپنے پیاروں کی کبھی ناقدری نہ کرو، آپ نہیں جانتے کہ کون سی ملاقات ان سے آخری ملاقات ہو۔ جن رشتوں میں ایک دوسرے کو ہمیشہ دل سے عزت دی جائے، وہ برے حالات یا مجبوری میں خاموش ضرور ہو جاتے ہیں لیکن ٹوٹتے کبھی نہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے ہی پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو، کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ بدلہ لینا کمال نہیں بلکہ حسن سلوک سے رشتہ نبھانا کمال ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ آج کل رشتوں کی نہیں مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ نصیب والوں کو ملتے ہیں فکر کرنے والے،
بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ ہم بیک وقت 2 دل نہیں رکھ سکتے، حیا سے عاری دل اور مومن کا دل، یہ ایک سینے میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق بکھر جاتا ہے۔ آپ اپنی پریشانیاں گن سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں۔ دوسری بار کسی پر اعتبار کرنا ایسے ہے جیسے کسی کو پستول پکڑا کر یہ کہنا کہ اب کوشش کرو، پہلی بار گولی مس ہو گئی۔ حوصلہ بہت ہے مجھ میں، پر یہ لازم تو نہیں نا کہ ہر بار آخری حد تک آزمائی جاؤں۔ اولاد کے لیے ماں باپ وہاں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے۔ سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے۔ نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے۔ انسان کہلانا آسان ہے، بننا مشکل ہے۔ جب تک تم اپنی قدر خود نہیں جانو گے تب تک کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ وقت ایسا مرہم ہے جو بڑے سے بڑا زخم بھی بھر دیتا ہے، پر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھرتے ہیں۔ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں، لوگ آپ کو کھوتے ہیں۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے، جیسے پڑھنے میں 1 سیکنڈ اور سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگتی ہے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ گھر میں عورت کا ذہنی سکون بہت ضروری ہے، کیونکہ عورت صرف بچے نہیں پالتی بلکہ پوری ایک نسل کی پرورش کرتی ہے۔ کسی کی غلطی دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلے جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے بات نہ کرنے سے محبت ختم ہو جائے گی؟ محبت کے لیے رابطہ ضروری نہیں، یہ فقط ایک احساس ہے، اور تمہارا احساس ہر وقت میرے ساتھ ہے اور رہے گا۔ جب لوگ دل سے اترتے ہیں تب ان سے بات کرنا تو دور، ان کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ کسی کو معاف کر کے اچھا بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو۔ کسی کو اتنی عزت نہ دو کہ آپ کی بے عزتی کرنا وہ اپنا حق ہی سمجھ لے۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جانا کہ جس کے لیے گرے ہو اٹھانے سے انکار کر دے۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ وقت گزر جاتا ہے، مشکل ہو یا آسان، بس لہجے اور رویے یاد رہ جاتے ہیں۔ جب کوئی آپ سے مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے ہم سے پہلے رب سے مدد مانگی تھی، اور ہمارے رب نے اسے آپ کا بتا دیا تھا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت پہ نہیں ہوتی۔ اچھا مشغلہ ہے یہ بھی، سردیوں کی شام کا بیٹھ کر تنہائی میں یادیں پرانی دیکھنا۔ دولت مند ہونے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور دولت نہ ہونے سے لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ یہ راز تو میزان عمل پر ہی کھلے گا، ہر شخص یہ کہتا ہے وفادار ہم ہی ہیں۔ یا اللہ مغرور کرنے والا مال نہ دے، اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔ قدرت نے ہم سب کو ہیرا ہی بنایا ہے، بس شرط یہ ہے جو گھسے گا وہی چمکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت سے کبھی سخت کام مت لو، کیونکہ وہ نرم اور نفیس مزاج ہوتی ہے۔
حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر وہ محبت جو راہ خدا میں نہ ہو گمراہی ہے اور اس پر بھروسہ محال ہے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عزت جس کو نہ سنوار سکے ذلت اسے درست کر دیتی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عدل و انصاف سے نعمتیں دوگنی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ بدترین گناہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ ہمارے فیصلوں سے اوپر بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اچھے ہم سفر کا ساتھ انسان کو مشکل راستے میں بھی تھکنے نہیں دیتا۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ خود پسندی سے نکل آؤ تو مجھے ملنا، میں برابر کے تعلق پہ یقین رکھتا ہوں۔ ایک عمر اجالوں کی تعاقب میں گنوا کر ہم شام کے منظر میں سحر ڈھونڈ رہے ہیں۔ اوپر والا ہاتھ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا دینے والا ہاتھ نیچے والے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا مت کرو، سن لو جس نے اپنی شرمگاہ محفوظ رکھی وہ جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشورہ کرنے کے بعد کوئی شخص تباہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ صدقہ کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا خدایا میں تجھ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہوتا ہے۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب احساس مر جائے تو رشتے مرجھانے لگتے ہیں۔ انسان تو بس کسی کی توجہ کا محتاج ہے، ورنہ زندگی بسر کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ جس شخص نے علم زیادہ حاصل کیا لیکن دنیا سے بے رغبتی زیادہ نہ ہوئی، اسے اللہ پاک سے دوری کے سوا کچھ نہ ملا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پر غصہ ہوگا۔ مانے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھو جیسے برتاؤ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت خیر پر رہے گی جب تک وہ علم اپنے بڑوں سے حاصل کرے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اپنے دلوں کو سوچنے کا عادی کرو اور جہاں تک ہو سکے غور و فکر کرتے رہو اور عبرت حاصل کیا کرو۔ جیسے دودھ کے ساتھ دودھ کی سفیدی جڑی ہوئی ہے اور شہد کے ساتھ شہد کی مٹھاس جڑی ہوئی ہے، ایسے ہی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے ساتھ دونوں جہانوں کی کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ تمہیں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ آج کو کل میں زندہ رکھتی ہے۔
دعائیں وہ پھول ہیں جو زندگی کی پریشانی میں آسانی اور کامیابی کی خوشبو بکھیرتی ہیں۔ خود سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کو جل ڈالے۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں۔ زندگی میں خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی صرف مسکراہٹ ہوتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا تمہاری دعا میں اثر ہوگا، اور وہ دعائیں تو کبھی بھی رد نہیں کرتا، ہاں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اور پھر وہ عطا کرتا ہے وہاں جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تنہائی بہتر ہے جھوٹے لوگوں سے۔ الحمدللہ کہنے کی فضیلت۔ الحمدللہ کے 8 حروف ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، گویا ہر حرف جنت کے ہر دروازے کے لیے کنجی کی مانند ہوگی۔ تو جس بندے کو الحمدللہ کثرت سے کہنے کی عادت ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کو کھول دیں گے۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تسبیح پڑھنا بہتر ہے یا استغفار کرنا؟ انہوں نے فرمایا، میلے کپڑے کو خوشبو سے زیادہ صابن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے ہو، تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ اللہ سے تعلق تو ایسا ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے، تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھو، جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تنہائی کی مضبوطی سمجھیں۔ ہر روز اپنے ماں باپ کو دیکھ لینا کائنات کی بہترین آسائشات میں سے ایک ہے۔ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ بہت ساری راتیں تنہا گزار سکو قبر میں۔ خوبصورت لوگوں کو چھپ کر رہنا چاہیے تاکہ بدصورت دلوں کی دل آزاری نہ۔ وہ ہستی ہیں حالانکہ ان کے دل میں ارمانوں کا جنازہ پڑا ہوتا ہے۔ یہی مضبوط ترین اور عظیم ترین باتیں ہوتی ہیں۔ عبادت بغاوت۔ کچھ لوگ زمانے کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ خود کو زمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو خود کو زمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، اور جو زمانے کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بغاوت کرتے ہیں۔ صاحب علت صاحب عزت نہیں ہو سکتا۔ جاننا علم کی جان ہے اور ماننا علم کا ایمان ہے۔ جان کر مانا تو صرف مانا، اور اگر ایمان سے مانا تو بہت خوب مانا۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ہی نگاہ بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔ میں نے خدا سے کہا، میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ ولی میں اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے، اگر تو صاحب دل ہے تو اچھی طرح دیکھ لے گا۔ کیا انسان نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اسے بغیر حساب کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا؟ تو جسم کے اعتبار سے حیوان اور روح کے اعتبار سے فرشتوں میں سے ہے، تاکہ تو زمین پر بھی چلے اور آسمان پر بھی۔ جب لوگ راستے بدلنے کا سوچ لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کی روح 7 آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ روحانیت کیا ہے؟ روح الف نیت، روح اور نیت کا ایک ہونا روحانیت ہے۔ تو معجزے سکوت کے ہم کو بھی عطا کر، ہم حال دل سنائیں مگر گفتگو نہ ہو۔ جاہل احمق اور بدکردار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ آدھا وہم پورے وہم میں مبتلا کر دیتا ہے۔
دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی مومن کو بدنام کرنے کے لیے اس کا ذکر کرے اور اس طرح لوگوں کی نظر میں اس کا احترام ختم کرنا چاہتا ہو تو اللہ اسے اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں دے دیتا ہے، لیکن شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ بچوں اور بزرگوں کا معاملہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بوڑھا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا۔ لوگوں نے اسے راستہ دینے میں کچھ دیر کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان پر واجب ہے کہ مرنے سے پہلے کسی اہل تلقین مرشد کامل سے آخرت کے لیے حیات قلب حاصل کر لے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور جب وہ اس میں کچھ بوئے گا ہی نہیں تو آخرت میں کاٹے گا کیا؟ اس کھیتی سے مراد اس علمی نفسانی وجود کی زمین۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اکثر مرتبہ نبوت بکریاں چرانے والوں کو ملا اور مرتبہ ولایت غلاموں اور فقیروں کو عطا کیا گیا ہے۔ جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور جس قدر اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اسی قدر اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ فرمان غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ریاکار منافق دنیا کو دین کے بس اختیار کرتا ہے اور بغیر قابلیت کے صالحین کا لباس پہن کر ان کا سا کلام کرتا ہے اور ان کا لباس پہنتا ہے، مگر ان جیسے اعمال نہیں کرتا اور ان کی طرف اپنی نیت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ نیت صحیح بلکہ غلط ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتے ہیں اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ جہاں پر عورت کا شوہر موجود نہ ہو، وہاں پر عورت کا مرد بن کر جینا اس کی بہترین خوبی ہے۔ بیٹی کو قرآن کے سائے کے بجائے قرآن کی تعلیمات کے ساتھ مقصد کرے تو اس کی دنیا و آخرت دونوں سمجھے۔ سیدھی سی بات ہے، عزت کرو اور کرواؤ، احساس کرنا ہی رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو۔ جو آج کرو گے وہ کل بھگتو گے، اپنے اعمال کی فکر کرو، لوگوں کی نہیں۔ دوسروں پر آئی مصیبت کو سزا اور اپنی مصیبت کو آزمائش سمجھنے والا بھی تکبر نہیں ہوتا۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ اچھا اور نیک ہمسفر ہے جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے۔ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اپنا سیکھتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اس کو اس کا چاہنے والا بنا دیتا ہے۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب کی نویری نہ پائی جاتی۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھیں جتنا آپ اس کی علیحدگی یا نفرت کا دکھ برداشت کر سکیں۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ یہ بڑی بے وقوفی ہے کہ انسان آگ اور کانٹوں کے بیچ بولے اور امید رکھے کہ پھول کھلیں گے۔ انسان میں جذبہ ہونا چاہیے، جذبات نہیں۔ سنبھلنے میں آسانی رہتی ہے، مایوسی کی طرف نہیں جا پاتا۔ حالات و واقعات انسان کو پہلے جیسا نہیں رہنے دیتے، انسان کے اندر اچھے و برے بدلاؤ آتے رہتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ اللہ ہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، بہت بڑی عزت ہے اگر رب کے سامنے ہو۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس کو ہم نے مردوں کو اور قبرستانوں کو سنانے تک محدود کر دیا۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو۔ جب یہ ڈوب جاتے ہیں ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ غم نہ کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، ہر انسان اپنا بدلہ ضرور پائے گا۔ اللہ کے ساتھ کی دعا، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کا ذکر، جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کا تم سے محبت ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صرف اللہ ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ آپ اپنی تمام امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں، یقین جانیے اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ کسی کے عیب مت ڈھونڈو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ان کے عیبوں کو ڈھونڈتے رہا کرو۔ بلا شبہ جو ان کے عیبوں کے پیچھے پڑا رہے گا اللہ بھی اس کے عیبوں کے در پہ ہوگا، اور جس کے عیبوں کے در پہ خود اللہ ہوگا تو اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر کے رکھ دے گا۔ بہن کی فضیلت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جب اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے۔ قبرستان، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن قبرستان جایا کریں، کیونکہ ان کو انتظار ہوتا ہے کہ کون ان کی زیارت کو آیا، بس وہ اس شخص پر راضی و خوش ہو جاتے ہیں۔ مومن کے لیے قبر میں پہلا تحفہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومن کو قبر میں جو سب سے پہلا تحفہ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آنے والے تمام لوگوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ قبر کی کشادگی کے لیے کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں چاہتا ہوں کہ میری قبر تنگ نہ ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا ناغہ سورہ ملک پڑھو، لوگوں کے قرض واپس کر کے دنیا سے جائیے، قبر میں بھی زنجیروں میں جکڑنے والا گناہ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرضدار اپنی قبر میں بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، سوائے قرض کی ادائیگی کے اور کوئی چیز اسے نہیں کھول سکتی۔ میت کی برائی کرنے کی ممانعت، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا مت کہو، جو انہوں نے کیا بھلا برا اس کا بدلہ پانے کے لیے وہ پہنچ گئے ہیں۔ قبر گوشت اور چربی تو کھا جاتی ہے مگر ایمان نہیں کھا سکتی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔
مسکراتا سلام بھی صدقہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکراتے چہرے کے ساتھ سلام کرو، صدقے کا ثواب ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے بچوں کو 3 خصلتوں کی تربیت کرو: اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے آل کی محبت، قرآن سے محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی صدقہ پانی پلانے سے بڑے ثواب والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ کی رحمت ہے۔ زندگی تصویر بھی ہے اور حقیقت بھی، فرق ہے تو رنگوں کا ہے۔ انچاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ جھوٹ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ مرہم کے لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی ہے۔ اللہ نے ہمیں پتہ نہیں کن کن مصیبتوں اور بلاؤں سے بچایا، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر۔ مایوس مت ہو، زندگی پھر موقع دے گی انشاءاللہ۔ اللہ اتنا بے قدرہ نہیں کہ تمہاری محنت کا ضائع کر دے، بے شک وہ تمہاری محنت کا بدلہ دے گا اور بہت خوب دے گا انشاءاللہ۔ مشکلیں اپنے ساتھ حل لے کر آتی ہیں، بندے کو خدا پر بس بھروسہ ہونا چاہیے۔ مولا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صاف رہنا مومن کی طبیعت اور غصے کو پی جانا اس کی عادت ہے۔ اے جلد راضی ہو جانے والے خدا، اپنے اس بندے کو معاف کر دے جس کی جھولی میں دعا کے علاوہ کوئی شے نہیں۔ مولا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جس کی لگن اور تیاری آخرت کے لیے ہو اور جس کی امید و خوف دونوں مساوی رہیں۔ امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پختہ ارادوں کے ذریعے سستی کا مقابلہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہزاروں دوستوں میں سے اس کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ کی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخی آدمی اللہ سے نزدیک ہوتا ہے، جنت سے نزدیک ہوتا ہے مگر دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا کثرت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ بدترین لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں میں سے بدترین لوگ وہ ہیں جن کی تعظیم ان کی زبانوں سے بچنے کے لیے کی جائے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو ضرور کچھ کھا لیا کرو، کچھ پی لیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس زمین پر قائم جو علماء کی مجالس ہیں جن میں کتاب و سنت کا بیان ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمان کو دھوکہ دیا یا نقصان پہنچایا، اس کو فریب کیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میری امت کی وجہ سے اپنے لڑکے کا نام محمد یا احمد
اللہ تعالیٰ باپ اور بیٹے دونوں کو بخشے گا۔ یہ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان قابو میں رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ فرشتے کن گھروں میں نہیں آتے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتے ہوں، اور اس میں بھی نہیں جس میں جاندار کی تصویر ہو۔ قبلہ رخ تھوکنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قبلہ رخ تھوکا وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مکہ میں اس پتھر کو اچھی طرح پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ میڈیا کے سینکڑوں کیمروں سے تو گھبراتے ہو، قرآن کی اس آیت پر بھی کچھ غور کرو۔ یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے، اور اللہ رازوں سے بخوبی واقف ہے۔ جب موبائل سے بیلنس اور رشتوں سے پیار ختم ہو جائے تو لوگ گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹیلی فون جوائنٹ فیملی تھی، موبائل فون نے گھر کے ایک ایک فرد کو الگ کر دیا۔ ایک شخص نے سود لیا، اپنی اولاد پر لگایا اور اس کی ساری اولادیں بے سود نکلی۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کے بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ ناراضگی ظاہر کرنا اور دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ بد دعا کے مقام پہ دعا دینا سیکھو، یہ اصل انسانیت ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوں گی۔ یقیناً وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ اصل دوست وہ ہوتا ہے جس سے دور رہ کر بھی محبت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندگی تصویر بھی ہے اور حقیقت بھی، فرق ہے تو رنگوں کا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص گناہوں کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے اس کی آرزویں بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں، اور جس چیز سے ڈرتا ہے سب سے پہلے اسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ خاموشی ایک عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ کس واسطے نماز سے منہ موڑتا ہے تو؟ کیا یاد نہیں آخری سجدہ حسین کا؟ مانگنا ہے تو مقدر مانگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ وہ دل ہی کیا جس میں اللہ نہ ہو، وہ زندگی ہی کیا جس میں بندگی نہ ہو، وہ حکومت ہی کیا جس میں انصاف نہ ہو، وہ زبان ہی کیا جس میں مٹھاس نہ ہو، وہ رزق ہی کیا جو
حلال نہ ہو، وہ اولاد ہی کیا جس کو خیال نہ ہو۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بار بار دعا دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے جتنی اس کی شان ہے، اتنی خطائیں معاف فرمائے جتنا وہ رحمان ہے، اور آزمائشوں سے اتنا محفوظ رکھے جتنا وہ مہربان ہے۔ آمین۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار حسد سے بچے رہو، کیونکہ حسد نے ہی قابیل کو اپنے بھائی حابیل کے قتل پر ابھارا تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کو دھوکہ دے کر جنت نہیں خریدی جا سکتی، اور خدا کی اطاعت کے بغیر خدا کی رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر قسم کی برائیوں اور غلاظتوں سے دوری پاک دامنی کی علامت ہے۔ امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیا ہو اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حق اور حق گوئی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی دوست نہیں چھوڑا۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چار قسم کے لوگوں سے نہ تو میل ملاپ رکھو اور نہ ہی انہیں بھائی بناؤ، احمق، بخیل، بزدل اور دروغ۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو خدا سے مدد طلب کرتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کمینوں سے بچ کر رہو، یہ کمینے اللہ عز و جل سے بھی نہیں ڈرتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ شخص کیسے ضائع ہو سکتا ہے کہ جس کا ضامن خدا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بردبار لوگوں سے اپنی ہم نشینی رکھو، اس طرح تمہارا علم بڑھے گا۔ سخی کون؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ان کو بھی دے جن کو ان سے کوئی امید نہ ہو۔ بہترین دولت مندی امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسروں کے پاس وسائل دیکھ کر اس کی خواہش نہ رکھو، بہترین دولت مندی یہ ہے کہ آرزو کو ترک کر دو۔ قرض دبانے کا انجام۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی آدمی اس عزم سے قرض لیتا ہے کہ ادا نہ کرے گا تو وہ اللہ پاک سے چور بن کر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قرض لینے سے پرہیز کرو، کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہر مسلمان موت ہی کیوں ایمان پر چاہتا ہے، زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارتا۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط میں ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ رہتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جسے عطا کیا جائے تو شکر بجا لائے، اور جب گرفتار ہو تو صبر کرے، اور جب اس پر ظلم ہو تو معاف کر دے۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف اٹھ جاتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو رشتہ دار تمہارے بارے میں دوستی و محبت کے جذبات ہی نہیں رکھتے انہیں اپنا رشتہ دار مت سمجھو۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص نیک نیت ہو اس کا رزق زیادہ ہوتا رہے گا۔
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب فرماتے ہیں دنیا اس کو چاہتی ہے جو دنیا کو نہیں چاہتا۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور اللہ کا ذکر تمام نیکیوں سے بڑا ہے۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ اپنا دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے۔ لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو۔ اتنا مت اتراؤ، کیونکہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نرم مزاج کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت ہو اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ ماں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح دھوپ برف کو پگھلا دیتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنے والدین کو گالی دی تو آسمان سے زمین پر آنے والے بارش کے ہر قطرے کے بعد اس کی قبر میں آگ کا ایک انگار اترے گا۔ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ جل جلالہ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر نہیں مرتا، احتیاط کیجیے۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی زندگی میں دکھ بھرے ہوں۔ کمزور کو کاٹ دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے کمزور بن کر کسی کمزور کا سہارا بننے کا نام قوت ہے۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 باتیں کسی کے ساتھ کرو گے تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ پہلا، ملنے پر سلام میں پہل کرنا۔ دوسرا، مجلس میں عزت کے ساتھ بٹھانا۔ تیسرا، جس نام سے خوش ہوتا ہو اسی نام سے پکارنا۔ 6 جگہ پر ہنسنا 25 بار زنا کے برابر گناہ ہے۔ پہلا، قبرستان میں، دوسرا، جنازے کے پیچھے، تیسرا، علماء کی مجلس میں، چوتھا، تلاوت قرآن پاک میں، 5واں، مسجد میں، 6واں، اذان کے وقت صرف 1 مرتبہ سب کو شیئر کریں، نہ جانے کتنے لوگ گناہ سے بچ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کی عیب جوئی میں زیادہ لگا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب نے فرمایا، ایسے شخص سے محبت نہ کرو جس کے پاس وفا نہ ہو۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے حارث ہمدانی، جو شخص مرتا ہے مجھ کو دیکھتا ہے، خواہ مومن ہو یا منافق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے، چاہے تو دل توڑ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی بے قصور پہ الزام لگانا یہ آسمان سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ قساوت قلب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آنسو صرف قساوت قلب ہی کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں، اور قساوت قلب کثرت گناہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ اللہ والے بن جاؤ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ والدین کی خدمت سے رزق میں زیادتی اور برکت ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، آمین یا رب العالمین۔
اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی زندے نہیں ہوا کرتے. ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا. یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے گزر جائے گا. انسان جسمانی اور مالی طاقت کے نشے میں بہت جلد اپنی اوقات بھول جاتا ہے، لیکن جب اللہ جسم کے کسی ایک پرزے کو ڈھیلا کر دے تو سارے تکبر خاک میں مل جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہاری قدم چومے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے روز سب سے زیادہ نزدیک میرے وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوگا. رحمتوں کی برسات، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ ہوتا ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے. مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا. تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے. اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے. تیری قدرت کو میں سمجھوں، میری اوقات نہیں آ رہا، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال کمایا ہے وہ حلال ہے یا حرام. قین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ ہو جاتا ہے. اللہ سے ڈرو، تمہیں گناہوں کے باوجود بھی اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں. جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. آن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ، تمہاری دعا قبول ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسم سرد کو مرحبا ہو کہ اس میں رحمت نازل ہوتی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صاف دل اور سچی زبان والا انسان سب سے بہتر ہے. عرض کی گئی، صاف دل والے کون ہوتے ہیں؟ فرمایا، وہ متقی، وہ پرہیزگار مسلمان جن کے دل میں ذرہ برابر نافرمانی اور بغض و حسد نہ ہو. عرض کی گئی، اس کے بعد فرمایا، جو دنیا سے نفرت کریں اور آخرت سے محبت، اہل بیت سے محبت. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو. جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. اللہ تعالیٰ اسی صفت سے تجلی فرماتا ہے جس صفت سے تم اسے یاد کرتے ہو. فرمان حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، برے لوگوں کی صحبت نیکوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے. اہل محبت کے اکثر اقوال لوگوں کو کفر معلوم ہوتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ
استغفار کرتے رہیے، گناہ و عیب جھڑتے رہیں گے اور مزید کسی بھی برائی و خطا سے محفوظ رہیں گے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، توبہ 4 ستونوں پر قائم ہے: دل سے ندامت، زبان سے استغفار، بدن سے نیک اعمال اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ۔ اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والے انسان کے قصے نہیں، بلکہ انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا سکھاؤ۔ اللہ جل جلالہ، مجھے انسانی شکل میں تلاش نہ کرو، میں تو تمہاری تلاش کے اندر ہوں۔ جو جتنی توجہ کا مالک ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ تم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو بیٹھو گے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ یقین مل گیا تو منزل مل جائے گی، یقین اپنے فیصلے پر اور اس کی عنایت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کا اچانک کسی لمحے میں ہونے والے فضل پر یقین ہے تو یقین کے ساتھ انتظار کریں۔ راتیں ہمیشہ تاریک نہیں ہوتی اور کوئی تاریک رات ایسی نہیں جو دن کے اجالے میں ختم نہ ہو۔ سورج ضرور طلوع ہوتا ہے، کامرانیوں کا، سرفرازیوں کا۔ خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے مفید نہ ہو۔ لعنت ہے وہ طاقت جو کمزور کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اسے ڈراتی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرو جن کا چہرہ سوال ہوتا ہے اور زبان بے سوال ہوتی ہے۔ ماں بھی انسان ہے، لیکن اگر وہ دعا کرے گی تو آپ خدا کو پا جاؤ گے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی عورت کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ اس کی اولاد کی تربیت سے لگاؤ۔ جس نے غم کے وقت اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی، وہ فقیری میں بہت دور نکل گیا۔ اللہ نے جسے طاقت دینا ہوتی ہے اسے پہلے تسلیم کا شعور دیتا ہے۔ اگر تسلیم نہ ملے اور طاقت مل جائے تو انسان فرعون بن کے مرتا ہے۔ صبر اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے، نہ مانو تو کر کے دیکھ لو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی ایک بیش بہا خزانے کی مانی، علم اور بردباری کی زینت، اور نادان شخص کے جہل و نادانی چھپانے کا وسیلہ ہے۔ امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص کھڑے ہو کر گنگا یعنی قوم کرے گا، قز میں مبتلا رہے گا۔ پیغمبر اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب پیدل چلنے سے تھک جاؤ تو تیز تیز چلو کہ اس سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ پیغمبر اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیطان تمہارے گھروں میں اس جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی جالا بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشاء کے وقت اپنے بچوں کو اپنے پاس ہی رکھو، کیونکہ یہ جنوں کے پھیلنے اور بچوں کو اچک لینے کا وقت ہے۔ لوگوں سے اپنی ضرورت چھپائے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھوکا ہو یا اس کا کوئی اور خاص حاجت ہو اور وہ اپنی اس بھوک اور حاجت کو لوگوں سے چھپائے رکھے، یعنی ان کے سامنے ظاہر کر کے ان سے سوال نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو حلال طریقے سے 1 سال کا رزق عطا فرمائے۔ ٹہنی سے بخشش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چلا جا رہا تھا کہ اس نے سری راہ ایک کانٹے دار ٹہنی پڑی دیکھی اور اسے پرے ہٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو قبول فرما لیا اور اسے بخش دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب برا کام کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اسے کچھ پوچھے یعنی غیب کی باتیں پوچھے تو اس کی 40 دن رات کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جس کی خواہش کم ہے وہی دولت مند ہے۔ جوانی کی توبہ، سردی کا وضو، گرمی کے روزے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا اور اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔ بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں، آپ کی دی گئی تربیت کھلائے گی۔ غربت اتنی کہ مرغی نہیں کھا سکتے، جہالت اتنی کہ پیٹ کو بکرا دے آتے ہیں۔ آپ کو اگر میرے خلوص کا اعتبار کرنا ہے تو کیجیے، ورنہ آپ کے دل و دماغ میں موجود فطور کی سرجری کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب نے فرمایا، نفس کے خلاف جہاد جنت کا حق مہر ہے۔ دلوں میں غم کی کیفیت کا فائدہ۔ حضرت امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دلوں کا غم گناہوں کو پاک کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ قول مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گناہوں کا ترک کرنا توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ مجھے ضرورت نہیں اس انسان کی جو مطلب کے لیے ساتھ ہو، میں خوش ہوں اپنے اللہ کے ساتھ جو بنا مطلب کے میرے ساتھ ہو۔ فرمان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارش کا قطرہ سیپ اور سانپ دونوں کے منہ میں گرتا ہے، لیکن سیپ اسے موتی اور سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے۔ جس کا جیسا ظرف ویسی اس کی تخلیق۔